آج اسے آفس سے کچھ زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ آفس سے جلدی جلدی نکلتے وہ گاڑی میں بیٹھی۔ بی بی جی گھر ڈرائیور نے پوچھا، نہیں ہمدانی ہاؤس چلیے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے جواب دیا، جی بی بی جی۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی تھی۔ راستے میں اس نے ایک جگہ گاڑی رکوا کر پھول خریدے۔ وہ اینٹر سے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر اس نے اس گھر کے ملازم کو رحم کو بلانے کا کہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہاں پہلی بار آئی تھی۔ اس گھر سے اس کی برسوں کی جان پہچان تھی۔ کبھی وہ اپنے بابا کے ساتھ آتی تھی اس گھر میں، جو اس کے بابا کے بیسٹ فرینڈ کا گھر تھا۔ اسے اپنے باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ ارے آج تو میرا بچہ ہے، ہمدانی صاحب نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ اس نے اپنا سر آگے کیا۔ وعلیکم السلام بچہ، انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ آؤ بیٹھو ابراہیم، کیسا ہے؟ انا بھی کیسی ہیں؟ انہوں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا تو ویسے ہی ہیں، انا بھی ٹھیک ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنا تھا، میں نے چکر لگانا تھا، بس کچھ ٹائم ہی نہیں بن سکا۔ ایک تو بزنس کی مصروفیات، اوپر سے ارحم پر یہ قاتلانہ حملہ۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں، انہوں نے پریشان لہجے میں کہہ دیا۔ کوئی بات نہیں انکل، آپ کو جب ٹائم ملے آپ لگا لیجئے گا چکر، اس نے تجویز دی۔ سنا ہے اذلان واپس آ گیا ہے اور تم اور وہ ایک ساتھ ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو ملک انڈسٹری کے ساتھ۔ انہوں نے ملازم کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے کہا۔ جی انکل، اس نے بھی چائے کا کپ پکڑتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ بیٹا اس کے ساتھ بزنس کرنے سے پہلے تم مجھ سے مشورہ تو کر لیتی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب صحیح ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے کہا۔ انکل فی الحال وہ میرے لیے ایک بزنس پارٹنر کے کچھ نہیں، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی آپ اگر بھول رہے ہو تو میں آپ کو یاد کروا دوں کہ وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا لائف پارٹنر بھی ہے۔ انہوں نے اس پر چوٹ کی جان دی ہو انکل، میں تو خود اس رشتے کا بوجھ اٹھا کر تھک گئی ہوں۔ آزادی چاہتی ہوں میں اب اس سب سے، مگر انا بھی نہیں مانتی۔ ان کو آج بھی لگتا ہے کہ یہ آنکھ کسی اور کی لگائی ہوئی ہے اور وہ آج بھی ان کو بے قصور سمجھتی ہیں۔ وہ بس یہ کہتی ہے سچ سامنے آ جائے، اس کے بعد ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا انہیں منظور ہوگا، اور سچ سامنے آنے سے پہلے وہ کسی صورت بھی ہماری سپریشن نہیں چاہتی، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ ہمدانی صاحب کے چہرے کا رنگ پل میں بدلا تھا۔ لیکن خیر انکل، سچ 100 سال بعد بھی سچ رہتا ہے اور جھوٹ 100 سال بعد بھی جھوٹ، اور جو سچ ہے وہ 5 سال پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے زیادہ تر حقیقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس پر انا بھی آنکھیں باندھ کے بیٹھی اپنے، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ نبی کیوں تمہاری زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ 5 سال پہلے جب تم دونوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب وہ تم دونوں کو بے یار و مددگار کر گیا تھا۔ اب کیا چاہتا ہے وہ؟ کہ اب بھی وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے اسے کھوجتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں 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 انکل، وہ صرف بدلہ چاہتا ہے، اس نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھ لو بیٹا، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تم جلد سے جلد اسے جان چھڑوا لو۔ میں، میرا بیٹا اور ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ آج میں، انہوں نے اپنے مطلب کی بات کی تھی۔ السلام علیکم، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ارحم کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ یہ تمہارے لیے، فجر نے پوچھا اور پھول اس کی طرف بڑھائے۔ تھینکس، پہلے سے کافی بہتر۔ اس نے ایک ہاتھ سے پھول لے کر دوبارہ ٹیبل پر رکھے۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں چائے پی ہے۔ تمہاری بینڈیج کب کھلے گی؟ اس نے اس کے بازو کی پٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی 2 دن ہیں۔ اوکے بیٹا، تم لوگ باتیں کرو، مجھے کچھ کام ہے تو آئی ہیو ٹو گو۔ انہوں نے فجر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور باہر چل گئے۔ تمہیں کچھ پتہ چلا کہ تمہارے اوپر یہ حملہ کس نے کروایا؟ ہاں پتہ تو ہے، پر تمہیں بتانے کا فائدہ جب تم نے مانا ہی نہیں۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مطلب کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھ پر حملہ اذلان نے کروایا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ امپاسبل، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دس از پاسبل، یہی نہیں اس کے ہائر کیے گنڈے نے مجھے فائر کر کے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس کی قیمتی چیزوں سے دور رہوں، اور اس رات میں تمہارے ساتھ ہی تھا فجر، اس نے اس کی سماعت پر بم بھوڑا تھا، تو پھر تو تمہیں اس پر پرچہ کروانا چاہیے تھا۔ فجر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 پرچہ، ارحم حمدانی نام ہے میرا، اس کا جواب اسے ضرور ملے گا۔ مگر اس نے کچھ سوچتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ مگر فجر زیر لب بڑبڑائی، مگر اس کے لیے میری جانب تمہیں 4 ماہ 10 دن کی عدالت منانی پڑے گی۔ اس نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ فجر اس کے باتوں سے خوف آیا تھا، اس کا دل چاہا اس سے شروع کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔
اور ہم ہمدانی چیلنجنگس ایکسیپٹ کرنا اچھے سے جانتا ہے تو اچھا ہی ہے نا، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی، بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور ہماری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا۔ انہیں آگے کی پلاننگ بتائی۔ تم نے نبی سے بات کی کہ ہم آگے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ ہاں، نہیں بچے کو تو ارحم کی باتوں پر سانپ سونگ گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اچھا ارحم، میں چلتی ہوں، نبی پریشان ہو رہی ہوں گی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو میرے سوال کو اگنور نہیں کر سکتی، اس نے بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے بائے کہتے ہوئے لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ بڑی ماما، پہلے آپ نے یہ سوپ پینا ہے پھر دوائی لینی ہے۔ پورے ہفتے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کروا دیا گیا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں موجود تھی اور انہیں اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹو نیتی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ انہیں سوپ پلا کر میڈیسن کھلا کر جیسے ہی باہر کے لیے پلٹی تو انہوں نے کہا، ماما۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس بیٹھی تھی، یعنی جس پاس سے وہ کترا رہی تھی وہ ہونے لگی تھی۔ اس نے شدت سے دعا مانگی تھی، کسی کے آنے کی یا خود کے غائب ہونے کی۔ بیٹا، تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، تم دونوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کا فرض ادا کر دوں۔ اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتا دو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، نہیں 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 بڑی ماما، میں کیوں کسی میں انٹرسٹڈ ہوں گی؟ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، شاباش بیٹا، مجھے اپنی تربیت کا پر فخر ہے۔ انہوں نے آگے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اب جو بات میں تمہیں کہنے جا رہی ہوں بیٹا، اس سب کو لے کر تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں، تم اپنے فیصلے کی خود مختار ہو، تمہارا ہر فیصلہ مجھے منظور ہوگا۔ انہوں نے بڑے پیار سے نرم لہجے میں کہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بڑی ماما؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اس کا شور اپنے کانوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور حیدری کی شادی کر دو۔ یہ بات میری خواہش ہے کیونکہ میں تم دونوں کو خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنی بڑی ماما کو خود غرض کہہ لو چاہے، مگر میرا اتنا جگرا نہیں کہ اپنے دل کے ٹکڑوں کو کسی اور کے سپرد کر دو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تمہارے پاس کل تک کا ٹائم ہے، جو بھی فیصلہ ہو مجھے لازمی بتا دینا، میں انتظار کروں گی۔ اب تم جاؤ، میں آرام کر لوں۔ وہ کہتے ہوئے لیٹ گئی اور وہ جی کہتے ہوئے نم آنکھوں سے باہر چلے گئی۔ آج اتنی دیر کر دی ہے آنے میں، اور یہ ڈریس انہوں نے پورے دن میں اب اسے دیکھا تھا۔ صبح بھی وہ ان سے ملے بغیر چلی گئی تھی۔ ہاں جی، وہ میرا دل کرتا ہے اب ایسے ڈریس پہننے کو، اس نے صوفے پر بیٹھے سچ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اسے گہری نظروں سے کوئتے ہوئے کہا، دیر کیوں کر دی؟ آنے میں سب خیریت تھی؟ جی بس ارحم کی خیریت پوچھنے چلی گئی تھی۔ کیا ہوا ارحم کو؟ آپ کے پوتے نے حملہ کروا دیا تھا قاتلان، اس نے ان کی انفارمیشن میں اضافہ کیا تھا۔ کسی کی بیوی کو باہوں میں لے کر گھومے گا تو حملہ تو ہوگا، انہوں نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا تھا۔ تو آپ کو سب پتہ ہے؟ اس نے حیرت سے کہا، نہیں سب نہیں، مگر جتنا مجھے لگتا ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے اتنا مجھے پتہ ہے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ ویسے میرے پوتے نے اسے وارن کرنے کے لیے حملہ کروا ہے کہ آئندہ وہ اس کی بیوی اور شاہ ہاؤس کی عزت پر نظر ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں نبی، اس نے بھی نرم لہجے میں کہا۔ ویسے اذلان کو اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، انہوں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ مجھے اذلان نامہ نہیں سننا، آپ کا پوتا کیا کرتا ہے کیا نہیں، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ کر لینا میرے جیتے جی ممکن نہیں، کہتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد انکل ملنا چاہتے ہیں آپ سے، اس نے ان کے اٹھتے کہا۔ 100 دفعہ ملے، مگر اس مقصد کے لیے آیا تو ذلیل ہو کر جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی اپنا بیگ اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں ہی آتے اس نے دوپٹہ اتار کر صفحے پر پھینکا تھا۔ سارا دن اسے سنبھال کر اس کی جان ہلکان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ ارحم کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ اف اذلان، تم کب جاؤ گے؟ میری زندگی سے تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ سکتی ہوں، پہنچا نہیں سکتی، تمہیں خود نہیں مار سکتی۔ کسی کے منہ سے تمہارے مرنے کی بات سن کر میرا دل کرتا ہے اس کا منہ نوچ لوں۔ یہ جو قطرہ قطرہ تم نے مجھ میں محبت بڑھی ہے نا، یہ مجھے مار ہی ہے۔ یا تو مجھے مکمل مار دو یا مجھے آزاد کر دو۔ آنسوں کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ I hate you اذلان حیدیشہ but still I love you can't leave out you کہتے اس نے رخ موڑا تھا اور پلو پر پنک روز کا بکے دے کر ٹھٹکی تھی۔ یہ کس نے؟ اس نے
آگے بڑھ کر بک کے پکڑا تھا اور اچانک ہی اس نے پھولو کو ناک کے پاس لے جا کر سونگا رہا۔ ان کی خوشبو سے اپنی ناک کی نتنوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا کر کے اسے سکون ملا تھا۔ اس نے کارڈ نکال کر پڑھا، اسپیشلی فار مائی پنک روز، مائی اسٹرابری، آئی لو یو ٹل لائف ٹو ڈیتھ۔ ہم نے الفت کا بڑم بھی جوڑا رکھا ہے، گویا سینے میں دل کی جگہ تجھے رکھا ہے، فرام یور مانسٹر۔ تحریر پڑھ کر اس کا دل ڈوبا تھا۔ کیوں ازی، کیوں میرے حصے میں اتنی بے بسی آئی ہے؟ آئی نیڈ یو، میں تھک گئی ہوں۔ جب تم سے محبت نہیں تھی تب دور نہیں جاتے تھے، اب ہے تو تب بھی بے بس کر رہے ہو، میرے فرار کے سارے راستے بند کر رہے ہو۔ وہ رو رہی تھی، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اللہ پاک پلیز سب ٹھیک کر دینا، آئی نیڈ ہم۔ ان نے بکے کو حق کر لیا تھا، جیسے ان پھولوں کو اپنی روح میں اتارنا چاہتی ہو۔ تجھے دور سے چاہنا منظور ہے، مگر میری اس عبادت پر غرور ہے مجھے۔ تجھے اپنے لفظوں میں چھپا کر رکھوں گی، اپنے شاعری میں بسا کر رکھوں گی۔ چاند سا ہے تو تیری چاندنی نہیں ہے، میں خود کو زمین بنا کر رکھوں گی۔ رات کے اندھیرے نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، سردیوں کی آمد تھی، اس لیے دن میں تو گرمی ہوتی تھی مگر رات میں کھلی فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی سامنے چاند کو نہ جانے کب سے کو رہی تھی۔ بڑی ماما کے فیصلے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر کے کسی غیر مرئین نقطے پر غور کر رہی تھی۔ بڑی ماما کو منع کر دوں گی، مجبوری کے رشتوں کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے میں انکار کر دوں، ساری زندگی مجھے ناپسندیدہ بیوی بن کر نہیں گزارنی۔ ویسے بھی میں انہیں باعث سمجھتی ہوں اور انہیں بھی یہ رشتہ نہیں قبول۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچتی، اس کے موبائل پر ہونے والی بیل نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ زینب، اس کی دوست نے پوچھا۔ وہ زینب کو سب کچھ بتا چکی تھی، زینب اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اب زینب نے دیدی سے اس کا فیصلہ پوچھنے کے لیے کال کی تھی۔ سوچ لیا ہے، میں بڑی ماما کو انکار کر دوں گی، میں کبھی بھی انچاہی بیوی بن کر نہیں رہنا چاہوں گی، اس لیے ہم سب کی بہتریسی میں ہے۔ اس نے سامنے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا، دیدی مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں انکار کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب نے اسے سمجھانا چاہا، نہیں زینب، مجھے لگتا ہے کہ میرا انکار ہی سب ٹھیک کر دے گا، ویسے بھی میں بڑی ماما کو اپنے طریقے سے سمجھا لوں گی، تھوڑا ہرٹ ہوں گی، کچھ دیر ناراض ہو رہیں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کسی کی زندگی پر مسلط ہونا کبھی بھی نہیں چاہوں گی، ساری زندگی کا بوجھ بننے سے انکار بہتر ہے، دو زندگیاں برباد ہونے سے بچائے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ اندر جانے کے لیے اٹھی، چپل پہن کر جیسے مڑی، کسی باری چیز سے اس کا سر بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ آؤچ! اس نے سر مسلتے ہوئے جیسے ہی اوپر دیکھا، حیدری کی آنکھوں کی سرد مہری دیکھ کر اس کی جان فنا ہو گئی تھی، اس کے سینے کے ساتھ ٹکرائی تھی، وہ ہمت کر کے سائڈ سے نکلنے لگی۔ اس نے اس کا بازو پوری شدت سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ جانے دے حیدری بھائی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا، تو تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس نے اس کا بازو مزید مروڑا۔ حیدری بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے، برداشت کرو، تمہاری وجہ سے میں بھی تو کر رہا ہوں، اتنے دن سے برداشت، اب تمہاری باری۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، جس دن ماما کو تم نے انکار کیا اس دن جہاں گولی ماروں گا۔ اس نے اس کی کان پٹی پر انگلی رکھ کر دباتے ہوئے کہا، ایک بار انکار کر کے میں اپنی ماں کو موت کے گھاٹ اترتا دیکھ چکا ہوں، مزید نہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں سے باہر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہو گی پھر تم ماما سے؟ اس نے اسے پھر پوچھا تھا، میں ماما سے؟ اس کا ہاتھ اس کی گرفت میں بے جان ہو رہا تھا۔ ہاں ماما سے۔ انہوں نے اس کے الفاظ دہرائے اور بازو پر دباؤ بڑھایا، میں ماما سے کہوں گی، مجھے ان کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے درد کی شدت سے روتے ہوئے کہا، گڈ گرل۔ اپنی زندگی میں آنے والے ہر طوفان کے لیے ریڈی ہو اور ویلکم کہو۔ اس کا بے دردی سے ہاتھ چھوڑتا چلا گیا تھا، کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا، وہ ٹوٹی کرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ کی طرح رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس نیم تاریکی میں اس کی پہچان 5 سال پرانی تھی، اس کمرے کی ساری حالت اسے ازبر یاد ہو گئی تھی۔ کمرے میں 2 ٹوٹی کرسیاں، ایک چارپائی اور ایک سائڈ پر چھوٹا سا باتھ روم بنا ہوا تھا۔ ہفتے میں ایک دن اس کے بندے ہاتھ کھولے جاتے تھے اور اسے چارپائی پر سونے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ 5 سال میں اس نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ اس کمرے کی تنہائی اور اس کی سانسیں شناسا تھی ایک دوسرے کی، اس پر بیتی ہر اذیت کی۔ کبھی کبھی 2 مہینوں خاموش رہتا تھا اور کبھی کبھی اتنا شور کرتا تھا کہ اس کی آواز سے اس کے رونے سے ہو آتا تھا، تم مرو گے، بہت بری موت مرو گے،
رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، تمہیں اس زمین میں دفن ہونے کی جگہ نہیں ملے گی، تم موت مانگو گے تمہیں موت نہیں ملے گی، زندگی تم پر تنگ ہوگی۔ اس کو آج بھی دورہ پڑا تھا۔ چپ کر جا، اس بار باس سے پوچھ کر تجھے اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ اس کے لیے رکھا گیا ملازم اس کے آگے روٹی پھینکتا ہوا بڑبڑایا، مجھے آزاد کر دو، میری آزادی کسی کی زندگی سے منسلک ہے۔ اس نے ہر بار کی طرح اس بار بھی منت کی تھی اور ملازم نے ہر بار کی طرح اسے ٹھوکر مار کر ہنسے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ یار دفعہ ہو، جو بہت کام ہے، کیوں میرے لیے عذاب بنے ہوئے ہو۔ ان کو زبردستی اٹھا رہا تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے تنگ کر رہے تھے اور کام بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ نہیں جا رہے، ہادی نے صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا، یہ آفس ہے ہادی میرا، تیرا بیڈ روم نہیں۔ اذلان نے اس کو پین مارتے ہوئے کہا، اچھا تھینکس فار انفارمیشن، جسے اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا تھا۔ یار پلیز ایک کپ چائے اور منگوا دے، اور پیزا بھی۔ علی نے سینڈوچ ختم کرتے ہوئے کہا، تو جن کا بچہ ہے؟ اذلان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بس کھا ہی رہا تھا۔ میرے لیے پیزے کے ساتھ کوک منگوانا، اور میرا پیزا الگ اس کا الگ۔ میرا فلیور؟ ہادی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، 2 منٹ سے پہلے غائب ہو جاؤ یہاں سے، مجھے کل اسلام آباد جانا ہے۔ میری عادت سے زیادہ پریزنٹیشن بڑی ہے، اور اگر میری پریزنٹیشن ریڈی نہ ہوئی تو وہ اسٹرابری چڑیل ہوا میں اڑنے لگے گی۔ اللہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تو کر پریزنٹیشن ریڈی، تجھے منع تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہادی کوئی اچھی سی مووی بتا۔ علی نے اس کا لیپ ٹاپ اپنی طرف کرتے ہوئے ہادی سے کہا، تو تم لوگ نہیں جاؤ گے؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ نہیں، وہ دونوں آرام سے بولے، ویٹ تم لوگوں کے جن میں ابھی نکالتا ہوں۔ وہ انٹرکام پر ہونے والی بیل ریسیو کرتے ہوئے بولا، میرا ارحم حمدانی سر ارحم حمدانی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیکرٹری نے اطلاع دی، نہیں میں بزی ہوں، بولو کل آئیں۔ اس نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، سر بزی ہیں، آپ کل آئیے۔ ابھی سیکرٹری کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تان پھان کرتا اس کے آفس روم کی طرف بڑھ گیا۔ سر میں آپ سے کہہ رہی ہوں، سیکرٹری اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ اس کے آفس کا دروازہ کھل چکا تھا۔ واؤ، یہاں تو تماشا ہو رہا ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے اور ہم نے دیکھا طنز کیا۔ ہاں بندر کی کمی تھی، وہ بھی فری میں مل گیا۔ ہادی نے بھی اچھا خاصا ان سے الگ ہوتے ہوئے جواب دیا، یو؟ ارحم کو اس کا جواب سن کر آگ لگی تھی، وہ غصے سے چلایا تھا، کیا یو؟ مینرز نہیں ہے کسی کے آفس میں آنے کے؟ جب میں اپنی سیکرٹری کو منع کر چکا تھا تو اپنا منحوس تھوبڑا دکھانے کیوں آئے ہو؟ اذلان اس سے ڈبل آواز میں چلایا تھا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری منحوس شکل دیکھنے کا۔ ٹھنڈ رکھ میرے بھائی اور زبان سنبھال کر۔ آپ کے علی آگے بڑھا تھا، اس کے کوٹ کو ٹھیک کرتے اس نے اسے وارن کیا تھا، تم تو چمچے ہو اس کے، اس دن تم نے ہی پارٹی میں مجھے اور فجر کو لگ گیا تھا۔ فجر نہیں بابی بول، ہادی نے انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کیا، تم دونوں سے بات نہیں کرنے آیا میں۔ تم بتاؤ، مجھ پر حملہ کروا کر مجھے تم فجر سے دور کر دو گے تو بھول ہے تمہاری، وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تمہارے ساتھ رشتہ اس کا ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں، اس لیے اسے طلاق دو اور راستہ صاف کرو ہمارا۔ اور یہ حملے کروانا اور یہ بچوں والے گیمز ارحم حمدانی کی شان کے مطابق نہیں، گاٹ اٹ؟ اس نے اذلان کے سامنے آتے ہوئے کہا، غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، میں نے گولیاں تمہارے بازو نہیں سینے میں اتروانی چاہیے تھی۔ خیر اب تم کھل کر سامنے آ ہی گئے ہو تو مزہ آئے گا۔ آج تو تمہارے منہ سے میں نے اپنی بیوی کا نام سن لیا، آئندہ نہ سنو، اور ایک آخری بات، وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں، یہ نام مجھے سننا ہے نہ جاننا ہے۔ اذلان حیدر شاہ کیا چاہتا ہے یہ اس کو جاننے کی اور تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ میری بیوی کے سائز سے بھی دور رہنا اب۔ ناؤ گیٹ لاس، ایک منٹ بھی اب تو مجھے جہاں نظر آیا تو اپنی ٹانگوں پر سلامت نہیں جا سکو گے۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا روح موڑ گیا تھا۔ ویسے پنک فراق میں وہ غضب لگ رہی تھی، آئی تھی میری خیریت پوچھنے۔ اینڈ وی ہیڈ اسپینڈ سم اسپیشل ٹائم ٹوگیدر، وہ کہتا ہوا آفس سے نکل گیا تھا اور اذلان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، اس کے رگیں تن گئی تھی۔ ایزی ٹیک ایزی، ہادی نے کہا تھا، مگر وہ گاڑی کی کیز اٹھاتا غصے سے نکل گیا۔